عبادت بالخصوص حالت عبادت کے وجود نورانیت و انکشاف درین حالت بیشتر بقوی طرف فرما نماز میں تو سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، اس واسطے یہاں تو بالخصوص غلاموں کو علیکہ ضرور کہنا چاہیے، علیکہ سے کہیں، ویسے بھی یہ حالت ہے، ویسے بھی جائز ہوگا، لیکن نماز میں پابندی کروائی گئی کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس میں رب ذوالجلال نے سب سے زیادہ قرب اپنے بندے کو دیا ہے، اور چونکہ سرکار ساری کائنات سے بڑھ کے اللہ کے قریب ہیں، تو جو ایک دو قریبوں میں سے ایک کے قریب ہو دوسرے کے بھی ضرور قریب ہوتا ہے۔ اب بندہ نماز پڑھ کے اللہ کے قریب ہوا ہے تو سرکار کا قرب بھی ضرور مل جائے گا۔ آپس میں دو قریب چیزیں جو ہیں ان میں سے کسی ایک کے جو قریب ہوتا ہے وہ دوسرے کا قریب بھی ضرور بن جاتا ہے۔ لہذا اس واسطے جب مانتے ہو کہ بندے کو اللہ کا قرب میسر ہے نماز کے اندر، تو پھر سرکار کا قرب بھی میسر ہو گیا ہے۔ اس واسطے حضرت ربیہ سے کہا تھا جب انہوں نے پوچھا تھا میں محبوب جنت چاہتا ہوں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت چاہتا ہوں اور جنت میں آپ کی سنگت چاہتا ہوں، فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اگر جنت میں میری سنگت چاہتے ہو تو پھر سجدے زیادہ کیا کرو، سجدے سے اللہ کا قرب بھی ہے میرا قرب بھی ہے۔ اب دیکھو نماز کے اندر بندہ بیٹھا ہے، علیکہ کو برقرار رکھا گیا، فرمایا یہ خصوصی حالت ہے، اس کو بندے کو قرب حاصل ہے، اور جن کو دیکھے جن کے قریب ہو اور جن کے سامنے ہو انہیں پھر غیب سے نہیں آمنے سامنے سلام کہنا چاہیے۔ اس واسطے السلام علیکہ ایھا النبی۔ تیسرے نمبر پر کہنے لگے وبعد از عرفاء گفتند، کچھ عارفوں کا یہ قول ہے، صوفیاء کا قول ہے جن کے دل کا آئینہ بڑا صاف ہے، گفتان کہ این خطاب بجہت سریان حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم در ذرائع موجودات و افراد ممکنات، کہ یہ خطاب اس لیے ہے کہ کائنات باقی سرکار کے دم قدم سے ہے، ممکنات میں سرکار کے جلوے سرایت کر چکے ہیں، اور پوری موجودات کے ذرے ذرے کے اندر جہاں مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے سرکار کی جلوہ گری ان جگہوں کے شایان شان ہے، تو وہ کہتے ہیں وہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ضرور ہوتی ہے، پس آن حضرت در ذات مسلیاں موجود حاضر است۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مسلیاں نمازی، نمازیوں کی ذوات کے اندر آن حضرت موجود حاضر است، حاضر کا اطلاق بھی آ گیا کہ موجود ہیں اور حاضر ہیں، پس مسلی باید، مسلی سے مراد پنجابی کا مسلی نہیں، وہ عربی زبان کا مسلی یعنی نمازی، پس مسلی باید، نمازی کو چاہیے کہ عظیم معنی آگاہ باشد، کہ یہ معنی پڑھ کے تو پھر نماز پڑھا کرے کہ میں سرکار کے دربار میں ہوں، محبوب علیہ السلام کے سامنے السلام علیکہ کہنے والا ہوں، یہ نہ ہو کہ دل غافل ہو زبان سے سلام کہہ رہا ہو تو ہو سکتا ہے سرکار ناراض ہو جائے، سلام مجھے کرتا ہے دھیان کرتا ہی نہیں، جواب لینا ہے اور دھیان کر ہی نہیں رہا، لہذا جواب کے وصول کرنے کے لیے دھیان بھی کرنا چاہیے کہ میں جدھر سلام کر رہا ہوں وہ خود سنتے بھی ہیں، جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمانے لگے عزیز شہود غافل نہ بود، اس شہود سے نمازی کو غافل نہیں ہونا چاہیے، تاب انوار قرب و اسرار معرفت متنور و فائز گردد، چاہے نمازی کو پتا چلے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی انوار برستے کیسے ہیں اور یہ بھی ان انوار کے ساتھ منور ہو جائے۔ یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، جن کو محقق الاطلاق کہا جاتا ہے، اور یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ایک کائنات کی دائمی حقیقت ہے۔ اب یہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی کوئی بریلی شریف کے فارغ التحصیل نہیں ہے کہ انہوں نے اعلی حضرت نے ان کو یہ پڑھا دیا ہو، کیونکہ یہ عقیدہ ہے پوری امت کا، اور یہ صفہ اور بدر حنین اور بعد میں سارے مراکز میں جو خوشبو ہے یہ حقیقت وہاں سے چل کے آ رہی ہے، اور فاضل بریلوی نے اسی حقیقت کو اجاگر کر دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر امام غزالی کی بات سنو، کہتے ہیں احیاء میں، یہ مرقات میں ان کی طرف سے حوالہ دیا گیا ہے، قولو کا السلام علیکہ، کہ جب تو السلام علیکہ کا ہے تو کیا کر، احضر شخصہ الکریم فی قلبک، تو نبی علیہ السلام کی صورت کو اپنے دل میں بسا لے، احضر شخصہ الکریم فی قلبک، اپنے دل میں سرکار کی شخص کو بسا لے، وَلْيَصْدُقْ عَمَلُكَ فی انہ یبلغہ ویرد علیک، اور تمہاری امید اس بارے میں کامل ہونی چاہیے کہ جو میں بول رہا ہوں سرکار سنیں گے بھی، جواب بھی ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی اس تشریح کے ساتھ امام رازی کا انداز دیکھو، تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281 پر ہے،
فرماتے ہیں جب بندہ تشہد میں ہوتا ہے اس وقت حالت کیا ہوتی ہے؟ فرمانے لگے تم فی ھذا المقام ثم فی ھذا المقام، جب بندہ تشہد میں ہے اب کیا ہوا؟ یسعد نور روح کا وینزل نور روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری جو روح ہے اس کا نور اوپر اٹھتا ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا نور نیچے اترتا ہے. ادھر سے عروج ہے کہ یہ جانا چاہتا ہے اور سرکار دستگیری فرمانا چاہتے ہیں. اگر سرکار اوپر رہے تو نچلی روح بیچاری کیسے پہنچ سکے گی؟ تو وہ کام فرماتے ہیں مقام مقام تشہد ہے اور ادھر سے یہ روح نمازی کی اٹھی ہے اوپر کی طرف اور ادھر سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک جو ہے وہ نیچے آئی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ فَيَتَلَاقَ الرُّوحَانِ، دونوں روحوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، دونوں روحیں مل جاتی ہیں. ایک امتی اور پیغمبر کی روح آپس میں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. وَيَحْصُلُ هُنَاكَ الرَّوْحُ وَالرَّيْحَةُ وَالرَّيْحَانُ، جب ملاقات ہوتی ہے تو خوشبو بھی ہوتی ہے، رحمت بھی ہوتی ہے اور راحت بھی ہوتی ہے. یہ معاملہ ہوتا ہے جس وقت نمازی تشہد میں پہنچا، ادھر سے اس کی روح کا نور اٹھا، سرکار کی روح کا نور نیچے آیا، دونوں ارواح کی آپس میں ملاقات ہو گئی. اور اس مقام پر فلا بد لروح محمد صلی اللہ علیہ وسلم من محمدہ و تحیہ، جو روح اتنی صدیوں کے بعد بھی دستگیری کر رہی ہو تو پھر اس کی تعریف تو کرنی چاہیے، اس کی تعصیف کرنی چاہیے، وہاں کوئی تحفہ بھیجنا چاہیے. امام رازی نے اسرار نماز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ وجہ ہے فقل السلام علیک ایھا النبی، اب بول سلام ہو تجھ پہ اے نبی، تم نے کتنی بندہ نوازی کی ہے کہ آج بھی میری روح کو تم نے دلاسا عطا فرمایا ہے. یہ انداز صلح امت کا ہے اور اس انداز میں کتنی حکمتیں ہیں اور کتنی برکتیں ہیں. اور تو اور رہا وہ لوگ جو آج منکرین کے صف میں شمار ہوتے ہیں، ان کا ایک گرینڈ فادر جو ہے وہ لیٹسٹ ماڈل، وہاں ابھی ایسی کوئی زیادہ خرابیاں نہیں آئی تھی تو قریب قریب حدود تھیں حق کی، تو وہاں بھی ایسی باتیں ملتی ہیں. لہذا بدائع الفواد کے اندر، بدائع الفواد ابن قیم جوزیہ کی جو کتاب ہے اس میں اس نے اس بات کی وضاحت کی، باقاعدہ اس نے ہیڈنگ دیا کہ صلاۃ جو پڑھی جاتی ہے وہ تو غائبانہ صیغے سے ہے، سلام مخاطب ہے. اللہم صلی علیہ کا نہیں کہا جاتا، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں ظاہر غیب کے حکم میں ہوتا ہے. لیکن سلام دیتے وقت یہ نہیں کہا جاتا السلام علی النبی، کہا جاتا السلام علیکا ایھا النبی. تو ابن قیم نے باقاعدہ بحث کی بڑی لمبی کہ سبب کیا ہے کہ صلاۃ تو غائبانہ ہے اور سلام حاضرانہ ہے. تو کہنے لگے کہ وجہ یہ ہے چونکہ وہاں شروع میں اللہم آ گیا ہے اور اس کے بعد صلی ہے تو وہ خطاب کا ہے، تو اب عربی لینگویج کا تقاضا ہے کہ اگلے سیغے جو ہے ان میں خطاب اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے ہونا چاہیے اور کسی ذات کے لیے یہاں خطاب نہیں ہونا چاہیے. لہذا اللہم صلی علیہ کا کہنے سے تو معنی یہ بنے گا کہ اللہ پر صلاۃ بھیجنی ہے، تو اس واسطے وہاں اب خطاب گرامر کی مجبوری کی وجہ سے ممکن نہیں رہا. لیکن السلام علیکا ایھا النبی، یہاں پر وہ کہتے ہیں جب تک خطاب نہیں ہوگا لذت پوری نہیں ہوگی. ابن قیم کا انداز سنو. ابن قیم نے اس مقام پر جس وقت اس بات کو پورے وثوق کے ساتھ بیان کیا، اما السلام علیہ فأتی بلفظ الحاضر المخاطب تنزیلا لہ منزلۃ المواجہۃ لحکمۃ بطیۃ جدا. ابن قیم کہنے لگے سلام جو بطور خطاب کیا جاتا ہے اس میں بڑی انوکھی حکمت ہے. وہی وہ کیا ہے؟ انہ صلی اللہ علیہ وسلم لما کان احب الی المؤمن من نفسہ التی بین جنبیہ، کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بندے کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور مومن ہوتا وہ ہے جسے سرکار جان سے بھی محبوب ہوں. تو پہلی بات ابن قیم نے یہ کہی کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کو اپنی جان سے بھی محبوب ہیں، وَأَوْلَى بِهِ مِنْهَا وَأَقْرَبْ، اور جان سے محبوب بھی ہیں اور قریبی بھی ہیں. یہ معنی اس پر بھی لوگ پھٹا ڈالتے ہیں